بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اور یہ 4 گھنٹے کا اجلاس ہے اور اس میں سے کیا نکلا ہے، اور مریم نواز کا جو رویہ تھا وہ دوبارہ ویسا ہی تھا جیسے آپ ایز یوزول دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہی اور اس نے بھی فی الفور جواب دیا ہے مریم نواز کو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے بالآخر اداروں نے جواب دے دیا ہے اور حامد میر کے گھٹیا الزامات کا اور اسد طور پر حملے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اداروں کا آفیشلی رسپانس آ گیا ہے، منہ توڑ جواب آ گیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو پی ڈی ایم مافیا ہے وہ ساری کی ساری اجلاس کے بعد اسد طور کے گھر پہنچ گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اور پی ڈی ایم کا اجلاس بیسیکلی آج 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ شہباز شریف بھی موجود تھے، مریم نواز بھی موجود تھیں اور نواز شریف بھی لنڈن سے موجود تھے۔ اس کے علاوہ پھر باقی تو آپ جانتے ہیں مولانا ہیں، مولانا، مریم اور نواز شریف، وہ ایک ہی، آپ سمجھیں کہ ایک ہی شخص ہے اور ایک ہی بات ہے۔ باقی جو جماعتیں ہیں چھوٹی موٹی ان کی کوئی ویسے اوقات نہیں ہے۔ شہباز شریف کا جو ہے وہ مفاہمت کا ایک ایجنڈا تھا۔ اب شہباز شریف میڈیا کے سامنے یا جہاں وہ اکیلے ہوں گے وہاں تو وہ مفاہمت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر نواز شریف ہوگا، جہاں پر مریم نواز ہوں گی، جہاں پہ مولانا ہوگا، تو وہاں کون سی مفاہمت؟ جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ مفاہمت کی طرف کیوں آئیں گے؟ وہ کیوں مفاہمت کی بات کریں گے یا مفاہمت کا ایجنڈا لے کر آئیں گے؟ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ آیا، جیسے ہی اے این پی کا معاملہ آیا، مریم نواز نے دو ٹوک بات کی ہے کہ ہماری انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جلسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بہت بڑی ہمیں سپورٹ نہیں ملتی کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا ایک کارکنان کا ایک جمع غفیر ہے کہ وہ ہمارے جلسے کامیاب کریں گے، نہ ہی وہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں وہ ہمیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ہی جو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو بچانا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بچانے کے لیے اپنی مرضی کریں گے۔ ساتھ یہ ہے کہ استعفے وہ نہیں دینا چاہتے ہمارے ساتھ مل کر۔ جب یہ معاملہ ہے تو ایسے معاملے میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا کیسے جو ہے ہم اس کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منت کی جائے یا اے این پی کی منت کی جائے، تو ہم اپنے جو ہمارا سٹانس ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ساتھ نہیں ملاتے۔ نواز شریف نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں مفاہمت کے لیے اپنے بھائی کے پاؤں پڑتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور میں نے قومی اسمبلی میں سب کو ملا کر ساتھ لے کر چلنا ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے بڑی مفاہمت کی ہے ان کے ساتھ، ہم بے نظیر بھٹو کی برسی تک لاڑکانہ گئے ہیں، ہم نے وہاں جا کر ان کے حق میں تقریریں بھی کی ہیں، اس کے باوجود ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے آپ جتنی بھی ان کے ساتھ مفاہمت کریں گے وہ جب بھی ان کا اپنا مفاد آئے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلاول زرداری پہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں جب اس کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے۔ آصف زرداری اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اور بلاول زرداری صرف ایک سپوک پرسن ہے، ترجمان ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو اس میں سوال پوچھا جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اے این پی کے حوالے سے مریم نواز اس پر غصے سے جواب دیتی ہیں کہ ہمیں بس صرف اسی ایک معاملے میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں کوئی اور بھی بات کر لینے دیں، ہمیں کچھ اور بھی کر لینے دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ آج بھی ان کے لیے راہیں کھلی ہیں، جو ان کو ہم نے آپشن دی ہے، اور آپشن آپ جانتے ہیں معافی کا ہے یا شو کاز کا جواب ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جو اندرونی معاملات ہیں، جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیں، اگر وہ کہیں جو ہے وہ کچھ لے دے کر کے اپنے معاملات بہتر کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ جو ایک تعلق ہے یا جو پی ڈی ایم میں ان کی دوبارہ واپسی ہے ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو شیری رحمان ہیں، شیری رحمان آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان ہے،
اس نے پھر فوراً جواب دیا ہے مریم نواز کو، انہوں نے کہا ہے کہ بند ہونا چاہیے ہمارے خلاف بات، ہم نے دو ٹوک اپنا موقف دے دیا ہے، اپنا بیانیہ دے دیا ہے، ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی، ہم سیاسی جماعتوں کے بندے ہوئے نہیں، ہم عوام کو جواب دے ہیں، ہم اپنے جالوں کو جواب دے ہیں، اور ہم ان کے کسی اس اتحاد کو نہیں مانتے جس اتحاد میں فرعونیت پائی جائے، جس میں انا پائی جائے، جس میں صرف اور صرف اپنے مفادات پائے جائیں، اور جہاں کچھ اور نہ ہو سوائے اپنے مفاد کے، اس لیے ہم ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تشریف لے گئے، پھر ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سرین عیسیٰ تھیں اسد طور کے گھر، اور اسد طور کا معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس پر سو موٹو لینے کا مطالبہ کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، پاکستان بار کونسل نے بھی اس کے اوپر مذمتی قرارداد پاس کی، اور اب دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ اب کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف جو ہے وہ اچکزئی، اور اس کے علاوہ مریم نواز، یہ سارے کے سارے اسد طور کے گھر پہنچتے ہیں۔ اسد طور کے گھر یہ پہلے نہیں گئے، جب معاملہ آیا ریاستی اداروں کو گالیاں دینے کا اور حامد میر نے جس طریقے سے گالم گلوچ کی ہے، اس کے بعد سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے، اور اس کے بعد سے ان سارے لوگوں کو اسد طور نظر آنے لگ گیا ہے، اور یہ اس کو ہیرو بنانے لگے ہیں، اور پی ڈی ایم کے اپنے مفادات ہیں، ان کو این آر او نہیں ملتا، اور وہ ان کو ریاستی اداروں سے یہ تکلیف ہے، وہ اپنے مولانا فضل الرحمان کو جو فنڈز ملتے تھے وہ بند ہو گئے، ان کو اپنی تکلیف ہے، شہباز شریف کو بیرون ملک نہیں جانے دیا گیا، ان کو اپنی تکلیف ہے، مریم نواز لنڈن جانا چاہتی ہیں، ان کو کوئی جانے نہیں دیتا، ان کے اپنے اپنے مسائل اور اپنی اپنی تکلیفیں ہیں جو ان کو اسد طور کے گھر لے گئیں، اور ان کی منافقت دیکھیں کہ جس بدبخت نے ریاستی اداروں کو گالیاں دی ہیں اس بدبخت کے بارے میں ایک مذمتی جملہ بھی نہیں بولا گیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کیا اب صحافت یہ رہ گئی ہے کہ آپ گالم گلوچ کریں، کیا اب صحافت یہ رہ گئی ہے کہ آپ کسی کی گھر کی عورتوں کے اوپر بات کریں، آپ ان کی عورتوں کی باتیں کریں، اور آپ جو ہے وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ وہ میراثی کا کہ وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو وہ پھر ان کی گھروں سے باتیں سن کے کہتا تھا کہ میں اپنے دشمنی ایسے نکالوں گا کہ لوگوں کے گھروں سے باتیں سن کے میں آگے بیان کروں، تو یہ وہ میراثی والی دشمنی ہے حامد میر کی کہ اگر ان کی کوئی چڑیا ہے جو یہ بھیجتے ہیں تو وہ اگر کوئی بات سن آتی ہے تو اس کو اب یہ اس کی دھمکی لگا رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، یہ اپنے آپ کو نیشنل لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لیڈر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہاں گئے ہیں جہاں فتنہ اور فساد ہے، لیکن جو ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کی گئی اس کے اوپر ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ لیکن بالآخر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے گزرے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے بڑا جو ہے وہ منہ توڑ جواب سامنے آ گیا ہے، اور یہ جواب جو ہے وہ اداروں نے خود مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ایسے جو ہے وہ 2 ٹکے کے جو صحافی ہیں ان کو ہم خود جواب دیں، یا ان کے جھوٹے الزامات، گھٹیا الزامات، کہ یہ کوئی الزامات نہیں ہیں، ان الزامات کا جواب دینا انہوں نے خود مناسب نہیں سمجھا۔ فواد چودھری وزارت اطلاعات کے ذریعے انہوں نے اس کے اوپر اپنا رسپانس کیا ہے۔ وزارت اطلاعات اور فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر ہمارا جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ اگر یہ تحقیقات کر لیں جو اس میں حملہ آور ہیں اسد طور معاملے میں، وہ ان کی شناخت ہو چکی ہے، وہ واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نامعلوم والی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جہاں آپ کو واضح چہرے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ الزام لگائیں تو اس پر سوائے اس کے کہ ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ سی سی ٹی وی میں ملزمان کی شکلیں واضح ہیں، لہذا تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، لیکن جس طریقے سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو بھی بند ہونا چاہیے، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ وزارت اطلاعات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ آئی ایس آئی کا اسلام آباد پولیس سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور ان سے بھی کہا ہے کہ ہماری جہاں
یہاں پر جو انٹیلیجنس کی آپ کو کوئی ضرورت ہے رپورٹ کی، وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بغیر ثبوت اداروں پر الزامات کی جو روش ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے راستہ بند ہو جائے، آپ کے لیے معاملات پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، کیونکہ آپ جان بوجھ کر اداروں کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، اب مریم نواز کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو کچھ بولتی آئی ہیں، نواز شریف بولتے آئے ہیں، اب انہوں نے حامد میر کو اس معاملے پر فری ہینڈ دے دیا کہ آپ کے منہ میں جو ہے۔ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ یہ اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں یا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو تھرڈ لیول کے لوگ ہوتے تھے تو وہ جب کسی کے خلاف دشمنی ہوتی تھی اور مقدمہ درج کروانا ہوتا تھا تو ان کی عورتیں کپڑے پھاڑ کر تھانوں میں جا کے مقدمے درج کرواتی تھیں۔ اب حامد میر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ ایسے الزامات لگا رہا ہے، اب جو ان الزامات کا جواب دے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو گندہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ ان الزامات میں کچھ ہے نہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارے الزامات کا جواب دیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سیریس لیں اور ہماری بات پر جو ہے وہ کان دھریں اور ہمارے الزامات کا جواب دیں۔ لیکن آئی ایس آئی نے اچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اداروں نے اچھا طریقہ استعمال کیا ہے، خود جواب نہیں دیا، لیکن فواد چودھری اور وزارت اطلاعات کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اور ان جھوٹے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ہم بطور ادارہ جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انویسٹیگیشن میں بھی سپورٹ کریں گے، اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ہم رپورٹس بھی دیں گے، لیکن جہاں آپ کے دشمن جو آپ کے اوپر حملہ آور ہیں وہ واضح ہیں، ان کی شکلیں واضح ہیں، تو اس کے بعد آپ جائیں نا اپنے گھروں میں پتہ کریں کہ مسئلہ کیا تھا، کیا آپ کے اندر کوئی غلط بات ہے جس کی بنیاد پر کسی تھرڈ پرسن نے کارروائی کی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی حرکتوں کے اوپر جو ہے وہ شرم کریں، آپ الزام لگانے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے اور فواد چودھری نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا ہے اور اس کو قوم تک پہنچایا ہے، اور یہ بیسیکلی آفیشیل پیغام ہے جو پہنچایا گیا ہے اور کہا گیا ہے بیسیکلی کہ اب خاموش ہو جائیں، نہیں تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا صبر ہمارے ادارے دکھا رہے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے، بڑا ہمیشہ صبر کرتا ہے، اور وہ تھرڈ لیول کے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں ہوتا، ان کا وہ معیار نہیں ہے۔ جو بھارت کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو افغانستان کو افغانستان میں وہ لوگ جو پاکستان دشمن ہیں ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو اسرائیل کو آنکھیں اور امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ وہ حامد میر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی رسپانس کریں۔ تو فواد چودھری کی یہ ذمہ داری تھی، یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے جو فواد چودھری نے اس کا جواب دیا۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔